السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج کی اس مجلس میں ہم آپ کے سامنے چھٹے پارے کا مختصر سے الفاظ میں خلاصہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اس پارے میں بھی دو حصے ہیں، سورہ نساء کا بقیہ حصہ اور سورہ مائدہ کا ابتدائی حصہ بیان کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ یعنی سورہ نساء کے بقیہ حصے میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہود کی مذمت بیان کی گئی ہے، کیونکہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ دوسری بات نصارہ کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کا شکار ہو کر عقیدہ تثلیث کے حامل بن گئے۔ تیسری بات میراث یعنی وراثت کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ اگر مرنے والے کی صرف ایک بیٹی ہو تو اس کو پورے مال کا آدھا حصہ دیا جائے گا، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں یعنی بیٹیاں ایک سے زیادہ ہوں تو ان کو مال کا 2/3 یعنی 2/3 مال دیا جائے گا، اور اگر ان بہنوں کے ساتھ بھائی بھی ہوں تو لڑکے کو لڑکی سے دگنا ملے گا۔ جیسے مثال کے طور پر 2 بہنیں ہیں اور ایک بھائی ہے، تو وراثت کو تقسیم کرنے کے دوران بھائی کو 2 حصے سمجھیں گے اور 2 بہن کے 2 حصے، ایک بھائی کے 2 حصے، اور پورے پراپرٹی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، یعنی 2 بہنوں کے 2 حصے اور ایک بھائی کے 2 حصے، 2 حصے 2 حصے 4 حصے ہو جائیں گے، تو پوری پراپرٹی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ جیسے مان لیں مرنے والے نے 4 لاکھ چھوڑا ہو تو 4 سے تقسیم کیا جائے گا، 1 لاکھ ملیں گے۔ بھائی کے 2 حصے تھے تو اس کو 2 لاکھ ملیں گے، اور ایک بہن کو 1 لاکھ اور ایک بہن کو 1 لاکھ۔ اس طرح عورت کے مقابلے میں مرد کو دگنا حصہ مل جاتا ہے۔ اسی طرح وراثت کی تقسیم کی جاتی ہے۔ اور اس بارے میں دوسرا حصہ جو کہ سورہ مائدہ کا ابتدائی حصہ ہے، اس میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات اوفو بالعقود، یعنی اللہ اور بندے کے درمیان جو عہد ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان جو عہد ہے وہ یہ کہ بندے صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ دوسری بات حرام چیزوں کا ذکر کیا گیا، جیسے بہنے والا خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے، اور جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ اور تیسری بات طہارت کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، جیسے وضو کا طریقہ یعنی وضو کے مسائل، تیمم کا طریقہ اور غسل کے مسائل اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ چوتھی بات حضرت آدم کے 2 بیٹے حابل اور قابل کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ قابل نے حابل کو قتل کر دیا تھا اور اسی نے سب سے پہلے قتل کا آغاز کیا تھا۔ اب قیامت تک جتنے بھی قتل ہوتے رہیں گے ان کا گناہ بھی قابل کو ہوگا، اور اسی طرح دیگر قتل اور چوری کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ 5ویں بات یہود و نصارہ کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ یہ لوگ خود کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، حالانکہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی آتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف سے جو سرکشیاں ہوئی ہیں ان پر تسلی دی گئی ہے، اور مسلمانوں کو ان سے دلی دوستی کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان پر اللہ کی لعنت بھیجی گئی ہے، اور آخر میں بتایا گیا یہ تمہارے خطرناک دشمن ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تم تمام کو قرآن سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔